بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا۔ غدیر خون کا قصہ، غدیر خون کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ عید اعظم کے موقع پر تمام جہان تشیع اور مسلمانان عالم کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عید غدیر یہ سب سے بڑی عید اور بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی عید کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک عید اور ہے جو ان تمام عیدوں سے بڑی عید ہے، اور وہ ہے عید ولایت و خلافت۔ وہ عید عید اکبر اور عید اعظم ہے۔ وہ عید عید الہی، عید انبیاء و عید اولیاء و عید ائمہ علیہم السلام ہے۔ یہ ایک عظیم عید ہے، اس کے جیسی کوئی عید نہیں، اور یہ عید اس لیے بھی سب سے بزرگ اور سب سے بڑی عید کہلاتی ہے چونکہ اس عید سے انسان کی حیات اور زندگی وابستہ ہے۔ اس عید کے ذریعے انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، انسان کو زندگی جینے کا ایک ہنر معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس عید ولایت سے وابستہ ہیں اور اس عید ولایت سے متمسک ہیں، ان کی زندگی اور حیات بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین ہے۔ لیکن جو لوگ اس ولایت اور خلافت سے دور ہیں، ان کی زندگی نہ کسی طرح کا حسن ہے، نہ ان کی زندگی میں کسی طرح کی خوبی ہے، نہ ان کی زندگی میں کسی طرح کا جمال و کمال ہے۔ اس لیے جب صاحب جمال و کمال کو چھوڑ دیں گے تو انسان کی زندگی نہ جمال سے ہمکنار ہو سکتی ہے اور نہ کمال سے۔ یہ عید اس لیے بھی عظیم ہے کہ خداوند عالم اور انبیاء علیہ السلام کے نزدیک اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ یہ عید اس لیے بھی عظیم اور اس لیے سب سے بڑی ہے کہ یہی وہ عید ہے جسے بار بار تکرار کر کے، ہر سال جسے یاد کر کے انسان اپنی زندگی کو حسین اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر ولایت انسان کی زندگی میں نہ ہو تو کبھی بھی انسان اچھی زندگی نہیں جی سکتا، چونکہ حیات سب سے بڑی نعمت تھی اور اتنی بڑی نعمت ہے
کہ آج اس حیات اور زندگی کے لیے انسان ہر طرح کی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا خداوند عالم نے اس حیات کو ولایت کے بغیر اور کسی سرپرست کے بغیر نہیں چھوڑا. لہذا ولایت حقیقی جو ہے وہ خداوند عالم کو حاصل ہے. خداوند عالم سب کا ولی ہے. اس کے بعد اس کا رسول ولی ہے اور اس کے بعد اس کے امام ولی اور حاکم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ولایت حقیقی خداوند عالم کی ولایت ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے. اگر خداوند عالم انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا، اللہ کی ولایت اور سرپرستی انسان کو نہ حاصل ہوتی، تو انسان کی زندگی ایک جنگل کے مانند ہو جاتی، جہاں نہ کوئی نظم ہوتا، نہ کوئی نسق ہوتا، نہ کسی طرح کی کوئی ترتیب ہوتی، نہ کسی طرح کی کوئی تنظیم ہوتی. لہذا اس نے اپنی سرپرستی کو باقی رکھا. تو یہ ولایت ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، نظام زندگی اور نظام حیات، جس کے تحت انسان زندگی بسر کر رہا ہے. خداوند عالم نے اس نظام کے تحت ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. وہ یا تو خدا کے نظام اور اس کی ولایت میں رہے، یا تو ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کے نظام میں اور ولایت میں رہے. تبھی ایک انسان کی زندگی اچھی زندگی اور بہترین زندگی ہو سکتی ہے. جن بچوں کی زندگی بغیر کسی ولایت اور سرپرستی کی ہوتی ہے، جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کی زندگی کس طرح سے ہوتی ہے. نہ ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، نہ تو ان کو تعلیمی اعتبار سے آراستہ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، نہ تو ان کے اندر کسی طرح کی کوئی صلاحیت نہ ہوتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی سرپرست اور ولی ہے ہی نہیں تو کون ان کی تربیت کرے گا، کون ان کی پرورش کرے گا، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا. لہذا ایک بچہ اگر بغیر کسی سرپرست اور ولی کی ہے تو اس کی زندگی ایک اچھی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی حیوانوں کی زندگی ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی سرپرست اس کے سر پہ نہیں. لیکن جہاں سرپرستی ہوتی ہے وہاں زندگی اچھی اور خوبصورت ہوتی ہے. خدا کا جتنا شکر ادا کریں واقعاً کم ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، پیغمبر ہمارے ولی ہیں، ائمہ ہمارے ولی ہیں، اور ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم سے زیادہ منظم اور ہم سے زیادہ بہتر کوئی قوم نہیں. لیکن اگر یہی نظام اگر ہم ترک کر دیں، اس نظام کو اگر چھوڑ دیں، تو یقیناً ہماری زندگی بھی ویسے ہی ہو جائے گی جیسے دوسروں کی زندگی. اس عید کو ہر سال اسی لیے منایا جاتا ہے اور اس عید کا ذکر اسی لیے ہر سال کیا جاتا ہے کہ انسان اس عید کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور اپنی زندگی کو سدھارتا ہے. اس عید کے موقع پر جہاں ایک چیز کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ اس دن عقد مواخات، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا جائے. دیکھیں جہاں یہ ولایت نہیں ہوتی وہاں بھائی بھائی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. چاہے جائے کہ دوسرے لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہوں. اسلام بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن دوسروں کو بھائی بنانا تو درکنار
اپنے بھائی ہی بھائی نہیں رہ جاتے. یہ اپنے بھائی اس لیے بھائی نہیں رہ جاتے چونکہ ہمارے درمیان وہ نظام اور وہ ولایت اور وہ قانون جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. نتیجے میں اپنا بھائی بھی پرایا ہو جاتا ہے. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عقد مواخات، یعنی اس دن انسان ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائے. اور یہ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے لے کے آخرت تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اگر یہ نظام ہمارے درمیان لاگو ہو جائے اور نافذ ہو جائے تو آج کبھی ہمارے بھائیوں میں ایک دوسرے سے نہ جدائی ہو، نہ اختلاف ہو، نہ برائی ہو، نہ ہم ایک دوسرے کے قاتل ہوں، نہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں. وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے درمیان یہ نظام نہیں رہتا، یہ نظام جب ہمارے درمیان سے اڑ جاتا ہے تو دوسروں کو بھائی بنانا تو درکنار، ہم اپنے بھائیوں کے خود دشمن اور قاتل ہو جاتے ہیں. تو یہ نظام زندگی کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ولایت کو قبول کریں، ولایت کے زیر سایہ زندگی بسر کریں. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ولایت ہمارے دل میں ہے، ولایت دل میں نہیں، ہمیں ولایت میں ہونا چاہیے. ولایت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہم ولایت میں ہوں، ولایت کے تحت ہماری زندگی ہو، ولایت کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کریں. تو پھر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک بہترین معاشرہ اور بہترین سماج کہلائے گا. عید غدیر کے دن جو ہمیں پیغام دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ خود خوش رہو اور دوسروں کو خوش کرو. یہ ایک ایسی عید ہے جہاں کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے. دوسری اور تمام عیدوں میں ہم سے یہ کہا گیا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جہاں اور تمام اعمال انجام دے رہے ہیں وہاں زیارت وارثہ بھی پڑھیں. یعنی ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہم ڈوب جائیں، ہم ان کے غم کو یاد کریں. لیکن یہ عید ایسی ہے کہ جہاں زیارت وارثہ کا بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ اس دن زیارت وارثہ پڑھی جائے. خوش رہیں، دوسروں کو خوش کریں، اچھے لباس پہنیں، اچھے کھانے پکائیں، لوگوں کو دعوت دیں، غریب غربا کی مدد کریں، مسکینوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو لباس دیں. یعنی ہر طرح سے، جس طرح سے بھی مدد کرنا ممکن ہو اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہر ایک خوش ہو. یعنی خود بھی خوشی منائیں اور دوسروں کو بھی خوشی منانے کا موقع دیں. آج کے دن کوئی غم کے عالم میں نہ رہے. یہ بہترین زندگی ہے، خود خوش رہیں، دوسروں کو خوشی عطا کریں. آج یہی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم تو خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے. ایک بھائی اگر خوش ہے تو ہم اس کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے. خاندان والے اگر خوش ہیں تو ہم ان کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے. صرف ہمیں اپنی خوشی چاہیے، دوسروں کی خوشی نہیں چاہیے. عید ولایت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ خود خوش رہو، دوسروں کو خوشی عطا کرو، اور دوسروں کو خوش رکھنا یہ سب سے بڑی عید ہے. انسان اپنے اعتبار سے تو خوش رہتا ہے لیکن دوسروں کو خوش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ دوسروں کو خوش کرے. خود کھا کے انسان لذت تو محسوس کرتا ہے لیکن جو دوسروں کو کھلا کے لذت محسوس کرتا ہے اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. خود انسان لباس پہن کے جو لذت محسوس کرتا ہے وہ اس کی لذت اور اس کا مزہ اور ہوتا ہے. لیکن جب انسان دوسرے کو لباس عطا کر کے لذت محسوس کرتا ہے تو اس لذت کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس مزے کا کوئی جواب نہیں ہوتا. خداوند عالم نے انہی تمام چیزوں کو سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی اطاعت قرار دیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی یہی رہی ہے. خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلایا. خود نہیں پہنا، دوسروں کو پہنایا. خود معمولی کپڑے پر
اکتفا کیا، دوسروں کو اچھا لباس عطا کیا. یہی حضرت علی علیہ السلام جنہیں ولایت سے سرفراز کیا گیا، جسے پیغمبر اسلام نے خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اسی علی نے 2 لباس خریدے. ایک لباس قیمتی تھا اور ایک لباس اس سے کم تھا. جو قیمتی لباس تھا، بہترین تھا، حسین تھا، وہ قمبر کو دے دیا. جو معمولی لباس تھا وہ خود لے لیا. یہ اسی میں لذت محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کو اچھا پہنا کے، دوسروں کو اچھا کھلا کے، دوسروں کو اچھی زندگی عطا کر کے. عید ولایت عید حیات ہے، عید زندگی ہے. پیغمبر اسلام کو بڑی فکر تھی کہ ہمارے بعد اس امت کا کیا ہوگا، یہ کس طرح سے زندگی بسر کرے گی، کس طریقے سے زندگی جیے گی، کس طریقے سے ہم ان کو ایک اچھی زندگی جینے کا ہنر اور فن اور ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ ایک اچھی زندگی جئیں. لہذا خداوند عالم نے 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام کے ذریعے یہ اعلان کروایا، اے رسول تم اس دنیا سے جا رہے ہو، لیکن اپنے جانے کے بعد اگر امت کا یہ خیال ہے کہ امت ایک اچھی زندگی جیے اور ایک اچھی زندگی بسر کرے، تو ان کو ایک ایسا نظام، ایک ایسا قانون، ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسی ولایت دے کے جاؤ تاکہ تمہارے بعد یہ گمراہی کی زندگی نہ جئیں، یہ ایک حسین اور خوبصورت زندگی جئیں. لہذا پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں یہ ولایت، یہ قانون حیات، یہ قانون زندگی تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اگر اس ولایت کو تسلیم کر لیا، اس خلافت کو تسلیم کر لیا، تو یقیناً میرے بعد ایک اچھی حیات اور ایک اچھی زندگی بسر کرو گے. اور اس ولایت کو اگر تسلیم نہ کیا تو یقیناً تمہاری زندگی کسی بھی قیمت پر حسین اور خوبصورت نہیں ہو سکتی. لہذا یہ عید ولایت جو عید حیات اور عید زندگی ہے، ہم اس عید کے ذریعے اپنی حیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو بھی حسین اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.